لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند کے پاک پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بہت پیارا کلام آج کے جمعہ خطبۃ المبارک میں سب دوست احباب مل کے پڑھیے گا۔ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں تیرے شہر میں آؤں آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے
ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے موت آقا آئے تیرا ذکر کرتے کرتے، مجھے موت آقا آئے تیرا ذکر کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی، کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی، تو نے اتنا بل دیا ہے کش کول بلتے بلتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، تیرے شہر میں آؤں آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے، میرے سونے سونے گل میں کبھی رونق عطا ہو، میرے سونے سونے گل میں کبھی رونق عطا ہو، میں دیوانہ ہو گیا ہوں تیری راہ تکتے تکتے، میں دیوانہ ہو گیا ہوں تیری راہ تکتے تکتے، ناصر کی حاضری ہو کبھی آستاں پہ تیرے، ناصر کی حاضری ہو کبھی آستاں پہ تیرے، کہ زمانہ ہو گیا ہے مجھے آہ بلتے بلتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، تیرے شہر میں آؤں آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے، میری بات بن گئی ہے آقا تیری نعت بات کرتے کرتے، تیرے شہر میں آؤں آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حبیب کبریا احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کوہ بار میں
ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل بیٹھ کے اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج کا جمعۃ المبارک کا جو عنوان ہے وہ عیادت کی فضیلت کے حوالے سے ہے کہ عیادت کی فضیلت کیا ہے۔ تو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں، جتنی بھی انسان کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ بندے کو صحت دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ بندے کو بیماری کے اندر مبتلا کر کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ بندے کو اولاد دے کر بھی آزماتا ہے اور اولاد کو چھین کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رزق دے کر بھی بندے کو آزماتا ہے، رزق کو چھین کر بھی اپنے بندے کو۔ پتہ اس بات سے چلا کہ ہر پریشانی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہر آسانی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب سارے معاملات ہیں ہی اللہ کی طرف سے، تو جب بندہ ان ساری آزمائش میں سے اگر کوئی پریشان ہے، کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہے، یا رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، مال ڈنگر کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، یا انسان زندگی کے شعبہ کسی میں بھی پریشان حال ہے، تو رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو ان ساری تکلیفوں میں صبر کرتا ہے میرا بندہ، جو ان ساری آزمائشوں میں صبر کرتا ہے میرا بندہ، تو رب قرآن میں فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ تمہارا رب ہوگا۔ اور یقین مانے کہ صبر نہیں کریں گے تو زندگی پھر بھی گزرے گی، صبر کریں گے نا تو زندگی پھر بھی گزر جائے گی۔ لیکن ان دونوں زندگیوں میں فرق ہے۔ ایک زندگی آسان والی ہے، آپ کو اللہ نے صحت بھی دی ہے، اللہ نے آپ کو رزق بھی دیا ہے، اللہ نے آپ کو علم بھی دیا ہے، اللہ نے آپ کو شعور بھی دیا ہے، اللہ نے آپ کو دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی ہے، زندگی یہ بھی گزر رہی ہے۔ اور جب اللہ ان ساری چیزوں کو چھین لیتا ہے تو اللہ کے گلے کر کے بھی زندگی گزرے گی، اللہ کی نعمت کی ناشکری کر کے بھی بندے کی زندگی گزر جائے گی۔ لیکن اس زندگی میں فرق یہ ہے کہ اگر ناشکری کر کے اللہ کی زندگی گزارو گے تو وہ قبر کے اندر بھی بندہ کامیاب نہیں ہوتا، میدان محشر بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور جو بندہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے، اس کے متعلق رب فرما رہا ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں کہ جو بیماری کے اندر صبر کرتا ہے، جو بیماری کے اندر، تکلیف کے اندر، آزمائش کے اندر جو میری حمد بیان کرتا ہے، جو میرا شکر ادا کرتا ہے، جو میری تعریف بیان کرتا ہے، رب فرماتا ہے پھر میں اس بندے کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو آزمائش آتی ہے یا کوئی تکلیف آتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب آپ توجہ کریں کہ اگر کوئی بندہ تکلیف کے اندر ہو نا تو
تو ہمارے رشتہ دار پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے رشتہ دار کہتے ہیں اچھا ہوا ہے کہ یہ بندہ فلاں بیماری کے اندر مبتلا ہے. ہمارا ذہن، ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ یہ بندہ اتنی بڑی آزمائش کے اندر مبتلا ہے، بیماری کے اندر، لاہور اسپتال کے اندر اس کو داخل کیا گیا ہے، اتنے مہینے ہو گئے ہیں، اتنے سال ہو گئے ہیں، یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. تو کچھ ہمارے رشتہ دار کہتے ہیں اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے. لیکن میرے پیارے بھائیوں، ہماری سوچ غلط ہے، ہماری فکر غلط ہے، ہمارا ذہن غلط ہے. اس بندے پہ اللہ کا عذاب نہیں ہو رہا کہ جو بیمار ہے، اس بندے پہ تو خدا کی رحمتیں ہو رہی ہیں. لیکن سمجھنے والی بات ہے نا، انسان کہتا ہے کہ اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. اگر ہمارا کام چل رہا ہے، مثال دے دیتا ہوں، ہم نے کوئی دکان لی ہے، پہلے وہ اچھی چل رہی تھی، بعد میں وہ ناکام ہو جاتا ہے، اتنا مال نہیں آتا، اتنی آمدن نہیں ہوتی جتنی پہلے ہو رہی تھی. تو آس پاس والے لوگ کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں تیرے اوپر کوئی عذاب آ گیا ہے، تیرے اوپر کوئی عذاب آ گیا ہے. لہذا ہر اچھی بات جو ہے، ہر اچھی چیز جو ہے، اگر اللہ رزق دیتا ہے تو وہ بھی اللہ کی ذات دیتی ہے. اللہ تو فرماتا ہے میں دے کے بھی زماتا ہوں، میں لے کر بھی زماتا ہوں. بندہ جس حال میں میرا بہتر رہتا ہے نا، میرا بندہ خوش رہتا ہے، میں اپنے بندے کو اس حال میں بہتر رکھتا ہوں. میرے پیارے بھائیو، تو بات عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیماری کو عذاب کے اندر، اللہ کی گرفت کے اندر آیا ہے. لیکن میرے پیارے بھائیوں، جو بندہ بیمار ہوتا ہے اور جو اس کا پتہ کرنے کے لیے جاتا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سنیے گا، جامعہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس کے راوی کوئی عام نہیں، اس کے راوی بھی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے. حضرت علی اس کے راوی ہیں. حضرت مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جو مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کا پتہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا بھائی بیمار ہے، میرا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، میرا کوئی عزیز بیمار ہے، کوئی میرا پیارا بیمار ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کا پتہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اگر دن کے وقت جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو بھیج کر جو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، پتہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ 70,000 فرشتوں کو بھیج کر وہ اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. یہ دیکھیں کتنی سعادت والی بات ہے. کرنا کیا ہے کہ آپ کو پتا چلا کہ آج ہمارے کسی بھائی کو بخار ہے، آپ کو پتا چلا ہمارا کوئی مسلمان بھائی گرا ہے، ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی رشتہ دار گر پڑا ہے، تو آپ نے صرف اس کا پتہ کرنا ہے. اور اس کے پتہ کرنے پر امام الانبیاء فرما رہے ہیں اگر وہ میرا محبوب بندہ، رب فرماتا ہے کہ میرا کوئی محبوب بندہ میرے بندے کا پتہ کرنے کے لیے دن کے وقت جاتا ہے، سارا دن 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور میرے آقا پھر آخر کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تو میرا غلام رات کے وقت اس بندے کا پتہ کرنے جائے تو ساری رات 70,000 اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کا پتہ کرنے گئے، اگر یہاں سے رسول نگر جائیں گے تو پیٹرول لگے گا 100 روپے کا، 200 کا لگ جائے گا. اگر وہاں کسی مسلمان بھائی کا پتہ کرنے گئے تو 500 روپیہ دینا پڑ جائے گا، 1000 روپیہ دینا پڑ جائے گا. تو میرے پیارے بھائیوں، جن کی نظر پیسے پہ ہوتی ہے نا، ان کو کچھ نہیں ملتا. یہ بات لکھ لے میری کہ جن کی نظر پیسے پہ ہوتی ہے کہ یار ہم جہاں سے جائیں گے پیٹرول بھی لگے گا، وہاں کچھ دینا پڑے گا، تو ان کی نظر پیسے پہ ہے. ان کو قبر میں بھی کچھ نہیں ملے گا، میدان محشر بھی کچھ نہیں ملے گا. لیکن جن کی نظر اللہ کی رحمت پہ ہے، سبحان اللہ، جن کی نظر اللہ کی رحمت پہ ہے، اللہ کے کرم پہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اجر عطا فرما دیتا ہے.
اور قبر میں دگنا عطا فرماتا ہے، میدان محشر پھر اللہ دگنا عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کے آخری لفظ یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ میرا غلام میرے ایک دوسرے غلام کی عیادت کے لیے جاتا ہے، پتہ کرنے کے لیے جاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آپ نہ کوشش کیا کریں کہ جہاں بھی کوئی مسلمان بیمار ہو، یار پوچھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کسی کی رات کو آپ کو کسی نے بتایا کہ یار میرے سر کو بڑا درد ہے، رات کو یار کسی نے بتا دیا کہ میرے سر کو درد ہے یا مجھے بخار ہے، یار میری فلاں ٹانگ کو درد ہو رہا ہے، فلاں بازو کو درد ہو رہا ہے، تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ نے صرف صبح اٹھ کے یہ پوچھ لینا ہے کہ یار یہ بتا کہ جو تو رات کو مجھے بتا رہا تھا میرے سر کو درد ہے، مجھے بخار ہے، مجھے آرام آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اتنی پوچھنے کی دیر ہے، 70,000 فرشتے اللہ کے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں۔ اب دوسری حدیث پاک سنیے گا، یہ بھی جامعہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے کسی مسلمان بھائی کے لیے عیادت کے لیے نکلتا ہے، اس کا پتہ کرنے کے لیے نکلتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نبی کے پاس ہی بیٹھا تھا، میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ سنو، جو میرے کسی غلام کا پتہ کرے، کسی کی عیادت کرے، تو جب اپنا پہلا قدم گھر سے باہر نکالتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے قدم نکلنے کی برکت سے ہی اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ یہ اتنی بڑی پیاری باتیں ہیں، اتنی پیاری حدیثیں ہیں، لیکن ہم صرف خرچے کے مارے ہم اپنے پیاروں کا پتہ کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ اور یقین مانیں ہمارے والدین ہمارے گھروں میں بیمار ہوتے ہیں، ضعیف کی وجہ سے، ضعیف العمر کی وجہ سے، بزرگ ہونے کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، تو ہم لاکھوں روپے کی دوائی لا کے اپنی ماں کو بھی دے دیں گے، اپنے باپ کو بھی دے دیں گے، لیکن ہم اپنے والدین کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، ہم ان کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ اور یقین مانیں یہ جو عمر ہوتی ہے نا بڑھاپے کی والدین میں، اس عمر دعائیوں کی نہیں، دعائی بھی ہونی چاہیے، یہ نہیں میں کہتا کہ دعائی نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، لیکن اس وقت جو بندہ اگر بیٹی ہے وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے 2 میٹھے بول بولے گی نا، تو اتنا سکون، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حضور کے منبر پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، اتنا سکون تیری دعائی ماں کو اثر نہیں دے گی، سکون نہیں دے گی، جتنا تیرا بیٹھنا تیری ماں کو سکون دے گا۔ تو یہ ان کو ضرورت ہے اس وقت کہ میرا بیٹا میری بیٹی میرے پاس آ کے بیٹھے، اور جب بڑھاپے میں ہمارے والدین چلے جاتے ہیں ہم ان کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، دعائیں دیتے ہیں، جناب والا سب کچھ دیتے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنا قیمتی وقت اپنے والدین کو نہیں دیتے، جنہوں نے اتنی تکلیفوں کے ساتھ، اتنی مشقتوں کے ساتھ ہمیں پروان چڑھایا، ہمیں پالا۔ اور یاد رکھیے گا میری بات کو، جو بڑھاپے کے اندر اولاد اپنی والدین کا کہنا نہیں مانتی یا اپنے والدین کے پاس نہیں بیٹھتی، تو وہ یہ مت سمجھے وہ اولاد کہ جب ہماری اولاد ہوگی تو ہماری اولاد بھی بیماری پر ہمارے پاس ہی بیٹھے گی۔ اگر تو آج اپنی ماں کے پاس نہیں نہ بیٹھ رہا، اگر آج اپنے باپ کو اپنا وقت نہیں نہ دے رہا، بس وہاں سے آرڈر کر دیا کہ اتنی دوائی دے دو اپنے میرے والد کو یا اتنی ماں کو خرچہ دے دو، اگر تو ادھر سے فون کر رہا ہے نا تو یاد رکھنا یہ وقت تیرے پہ بھی آنے والا ہے، اور جب تیرے پہ آئے گا نا تو پھر کہے گا کہ یار میری اولاد نافرمان ہے۔ بابا تیری اولاد نافرمان نہیں، تو نافرمان ہے، تو نافرمان کی جڑ ہے۔ اگر تیری نافرمانی والی جڑ ٹھیک ہوتی نا
تو آج تیری بھی اولاد ٹھیک ہی ہوتی، نہ فرمان نہ ہوتی۔ آج کیونکہ تو اولاد کو اپنے ماں کو اچھا نہیں سمجھ رہا، آج تو اپنے باپ کو اچھا نہیں سمجھ رہا، تو کل کو تو کیا خیال کرتا ہے کہ میری اولاد مجھے اچھا سمجھے گی؟ یہ اپنے ذہن سے نکال دے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ والدین کو جب والدین اپنی اولاد کو دیکھ لیتے ہیں نا تو ان کو ہر بیماری سے نجات مل جاتی ہے، ان کو قلبی سکون ملتا ہے۔ اب میرے پیارے بھائیوں، تیسری حدیث پاک سماعت کیجیے گا۔ ایک دفعہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بزم مبارک سجی ہوئی تھی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بزم مبارک میں حضرت ابوبکر بھی بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں، حضرت عثمان بھی بیٹھے ہیں، حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی بیٹھے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واز کر رہے ہیں، واز کرتے کرتے میرے آقا نے سوال کر دیا۔ حضور کے سارے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور حضور نے ایک سوال کیا۔ وہ سوال کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ میرے آقا نے سوال کیا کہ میرے صحابہ، آپ مسجد کے اندر اتنے بیٹھے ہیں، کوئی کھڑا ہو کے بتا سکتا ہے کہ آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو جناب والا جو صداقت کا بادشاہ ہے، حضرت جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، عرض کیا ہاتھ کو بلند کر کے، حضور میں نے آج روزہ رکھا ہے، میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ عمر بھی بیٹھے ہیں، عثمان بھی بیٹھے ہیں، علی بھی بیٹھے ہیں، لیکن ان سب میں سے ابوبکر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کیا یا حضور میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ میرے آقا مسکرائے، مسکرا کے میرے آقا نے فرمایا ابوبکر نیچے بیٹھ جاؤ۔ میرے آقا نے پھر دوسرا سوال کیا۔ اب صحابہ کی جماعت کے ساتھ مسجد نبوی فل ہے، میرے آقا نے دوسرا سوال کیا۔ وہ کیا سوال کیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، آپ میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہے جس نے آج کے دن کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو، کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو جناب والا سارے صحابہ بیٹھے رہے، صداقت کا بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہوا۔ حضرت جناب سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، ہاتھ کو بلند کیا، عرض کیا حضور میں نے آج ہی ابھی مسکین کو کھانا کھلا کے آیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، میرے آقا نے فرمایا ابوبکر نیچے بیٹھ جاؤ۔ میرے آقا نے تیسرا سوال کیا۔ یہ ایک دن میں ایک وقت میں یہ سوال کیے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تیسرا سوال کیا، میرے آقا نے فرمایا آج کس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھا ہے؟ آج مسجد نبوی جو فل ہے، میرے آقا نے فرمایا آج کس نے کسی اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھا ہے؟ تو سارے صحابہ بیٹھے رہے، صداقت کا بادشاہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پیار میں بولو سبحان اللہ۔ حضرت جناب سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب عمر بھی ابوبکر کی طرف دیکھ رہے ہیں، عثمان بھی ابوبکر کی طرف دیکھ رہے ہیں، مولا علی بھی ابوبکر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یار ابوبکر کے کیسے نصیب ہیں، میرے نبی نے 3 سوال کیے ہیں، تینوں کا جواب ہی ابوبکر دے رہا ہے، اور کوئی دے ہی نہیں رہا، تینوں سوالوں کا جواب ابوبکر نے دے دیا۔ اب توجہ کیجیے گا، ابوبکر کھڑے ہوئے، عرض کیا حضور میں نے آج ہی آپ کے فلاں غلام کا جنازہ پڑھ کے آیا ہوں۔ میرے آقا مسکرائے، میرے آقا نے فرمایا ابوبکر نیچے بیٹھ جاؤ۔ حضرت جناب سیدنا ابوبکر نیچے بیٹھے۔ چوتھا سوال اور آخری سوال میرے آقا نے کیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، مجھے بتاؤ کہ آج کس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کی ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی کا پتہ کیا ہے؟ اگر کوئی مسلمان بھائی اس کا بیمار ہے، اس کے گھر میں کیا ہے پتہ کر کے آیا ہے۔ سارے صحابہ بیٹھے رہے، صداقت کا بادشاہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کے ہاتھ بلند کیا، حضور
آج میں نے فلاں آپ کا غلام بیمار تھا کئی دنوں سے، لیکن حضور میں نے اس کے گھر میں جا کے اس کا آج ہی صبح صبح پتہ کر کے آیا ہوں، اور حضور نماز فجر آپ کے پیچھے ہی میں نے ادا کر لی ہے۔ مجھے رات کو پتہ چلا تھا لیکن میں تہجد کے وقت ہی اس کا پتہ کر کے آ گیا ہوں۔ تو میرے آقا مسکرائے، سبحان اللہ، مسکرا کے پتہ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس انسان کے اندر یہ 4 چیزیں موجود ہوں گی، کتنی چیزیں تھی؟ یعنی کہ ایک دن میں میرے آقا نے فرمایا کہ جس انسان کے اندر، خدا کے بندے کے اندر ایک دن میں جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی، پہلا اس نے روزہ رکھا ہوگا، دوسرا میرے آقا نے فرمایا اس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہوگا، تیسرا میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی نے اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھا ہوگا، چوتھا میرے آقا نے فرمایا کہ جس کسی نے اپنے مسلمان بھائی کا پتہ کیا ہوگا، عیادت کی ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 چیزیں جس میرے غلام کے اندر موجود ہوں گی نا، اللہ اس کو جنت عطا فرما لے گا، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ دیکھیں کتنی پیاری باتیں ہیں کہ آج کل جو ہے نا ہمارے خطباء جو ہیں وہ بھی شعر پڑھتے ہیں، شعر پڑھ کے 5 منٹ 10 منٹ ضائع کر دیتے ہیں ہمارے، لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ یار وہ جڑا مولوی صاحب آئے سنا انہاں کمال کر دیتا ہے۔ کی کمال کیتا ہے جی؟ 10 منٹ انہاں شعر دکھا دیتے ہیں۔ اگر کسی کے سامنے، کسی حضور کے غلام کے سامنے خالص حدیث بیان کی جائے، کسی کے سامنے خالص رب کا قرآن بیان کیا جائے، ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا ٹھنڈا سی، اس بندے کا مزہ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس نے خالص قرآن پڑھا ہے، اس کا مزہ نہیں آیا۔ کیوں؟ کہ یار اس نے خالص ہمیں حضور کا فرمان سنا دیا ہے۔ یعنی کہ جو قصے کہانیاں سنا کے چلا جائے ہمارا دل بھی ٹھرتا ہے، ہم واہ واہ بھی کرتے ہیں، ہم سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن جو خالص رب کا قرآن حدیث سنا رہا ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندے کا مزہ نہیں آیا۔ تو یقین مانے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو جناب والا اس پہ عمل کرنے سے اللہ تعالی ہمیں بڑا ایک اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ توجہ کیجئے گا 5ویں حدیث پاک، اس کے راوی جو ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت انس پتہ کی فرماتے ہیں جب بھی حضور کی بزم سجدی تھی نا تو ایک غلام جو ہے نا حضور کا، لیکن حضور کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا، کافر تھا، یہودی تھا، کلمہ نہیں پڑھتا تھا، لیکن جہاں بھی حضور کا ذکر کیا جاتا نا وہاں پہ آ کے بیٹھ کے نا کچھ بھی نہیں کرتا تھا، صرف فتوحا کے چہرے کی زیارت کیا کرتا تھا، کچھ بھی نہیں کرتا تھا، صرف حضور کے چہرے کی زیارت، کیونکہ وہ کافر تھا، اس کو نہیں پتا کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، اس کو نہیں پتا کہ اللہ کا ذکر کس طرح کرنا ہے، اس کو نہیں پتا کہ حضور کا ذکر کس طرح کرنا ہے، لیکن جہاں بھی حضور کی بزم سجی ہوتی، حضور کی محفل سجی ہوتی، حضور کے غلام آگے پیچھے جمع ہوتے، اس یہودی بچے نے کیا کرنا، آنا اور آگے بیٹھ کے صرف دعا کے چہرے کی زیارت کرتے رہنا۔ وہ یہودی بچہ تھا۔ ایک دن کیا ہوا، وہ 3 دن سے میرے آقا کی مجلس میں نہیں آیا، 3 دن میرے آقا کی بارگاہ میں نہیں آیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ، وہ ایک یہودی بچہ تھا جو بڑی محبت کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ صحابہ کرام نے پتہ کیا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور وہ جو یہودیوں کا بچہ تھا نا، جو آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، حضور آپ کی زیارت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہے اور کافی دنوں سے اسے بڑا سخت بخار ہے۔ اب توجہ کریں، جب میرے آقا نے یہ سنا کہ وہ یہودی بچہ بیمار ہے، نبیوں کے امام نے اپنی چادر کو کندھوں پہ رکھا اور اس یہودی کے گھر تشریف لے گئے۔ یا تھوڑا سا تصور کریں، ہاں آج عمرہ کرنے والا حضور کے روضے میں جاتا ہے، حج کرنے والا حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے،
یعنی کہ ساری کائنات حضور کے قدموں میں جا رہی ہے. حضور نے اپنی کملی والی چادر کو اٹھا کے یہودی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. اور اس یہودی کے بخت دیکھیں, اس یہودی کا نصیب دیکھیں کہ کتنے اونچے نصیب ہیں اس بندے کے کہ کلمہ بھی نہیں پڑھتا, خدا کو بھی نہیں مانتا, مصطفیٰ کو بھی نہیں مانتا, لیکن مصطفیٰ کی محبت کا درد رکھتا تھا دل میں. حضور کی محبت کا درد دل میں تھا لیکن کلمہ نہیں پڑھا تھا. جب پتا چلا کہ وہ بچہ بیمار ہے, نہیں آ رہا, میرے آقا گھر تشریف لے گئے. تو جب گھر تشریف لے کر گئے نا تو بچہ بڑا سخت بخار میں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا تو کوئی بھی رشتہ دار ہمارے نزدیک نہیں آتا. یہ میں بات ٹھیک کرنے لگا ہوں, ہے کڑوی لیکن ہے سچ, ہے حق. کیونکہ ہم سنی جو ہے نا یہ شعر و شاعری تھوڑی سی زیادہ سنتے ہیں, حق جو بات ہے اس پہ ہم غصہ بھی کر جاتے ہیں. تو اگر میری اس بات سے کوئی غصہ کرتا ہے تو میں تو دعا کروں گا کہ اس کے غصے کے اندر اللہ کمی نہیں اور زیادہ کرے, اور زیادہ وہ غصہ کرے, وہ غصے کی وجہ سے اس کا دماغ پھٹ جائے. اگر میری اس بات سے وہ بندہ غصہ کرتا ہے. جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو ہمارے رشتہ دار جو ہوتے ہیں نا وہ پتہ نہیں کرنے جاتے. پتہ کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ ہمیں کچھ دینا نہ پڑ جائے, ہمیں کوئی 500,000 دینا نہ پڑ جائے. اس وجہ سے ہمارے رشتہ دار کسی مسلمان بھائی کا پتہ نہیں کرنے جاتے. لیکن جب اسی بندے کا انتقال ہوتا ہے سارے چاچے آ جاتے ہیں, سارے بابے آ جاتے ہیں, سارے رشتہ دار آ جاتے ہیں. کبھی ماں کو پکڑ کے کہیں گے, کبھی اس بچے کی والد کو پکڑ کے کہیں گے کل دی روٹی اسی دیوا دے, 10ویں دی روٹی اسی دیوا دے. اور یار جس جہاں پہ تجھے ثواب ہونا تھا, جہاں پہ خدا نے خوش ہونا تھا, جہاں پہ مصطفیٰ نے خوش ہونا تھا, وہ تو جگہ تو نے چھوڑ دی ہے. اور جہاں پہ جا کے جناب والا کوئی بندہ خوش نہیں ہو رہا وہاں پہ جا کے تو روٹیاں کھلا رہا ہے. اور ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں لوگ کہ ادھر وہ بچے کو دفنا کے آئے ہیں, ادھر بیٹا اپنی ماں کو دفنا کے آیا ہے, ادھر بیٹا اپنے باپ کو دفنا کے گھر میں آیا ہے. تو جنازے میں ہی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جتنے بھی مہمان آئے ہیں کھانا کھا کے جائیے گا. میں تو کہتا ہوں کہ جو جنازے کا کھانا کھاتا ہے اس کھانے کے اندر ہی منہ ڈوب کے اس بندے کو مر جانا چاہیے. کہ یار ایک کا باپ گھر میں مرا پڑا ہے, ایک کی ماں گھر میں مری پڑی ہے اور تجھے کھانوں کی پڑی ہوئی ہے. اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ جنازے کی روٹی کھانا کیسا. آپ نے کبھی علماء کی بارگاہ میں جا کے پوچھا؟ میں بھی بڑے بڑے جنازوں میں گیا ہوں, میں نے بڑے بڑے جنازوں میں شرکت کی ہے, لیکن مجھے بھی کہتے ہیں کہ قاری صاحب روٹی کھا لو, کھانا کھا لو. لیکن کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی محبت کو وہ, کیونکہ اس وقت وہ مقام ہی ایسا ہوتا ہے دلاسے والا بھی محبت والا بھی. تو ہم جو علماء ہوتے ہیں یا جتنے بھی اس طرح کے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں نا, ہمارا اس گھر میں جانا وہ اپنی اس پریشانی میں کمی سمجھتے ہیں. ہم لوگ چلے جاتے ہیں لیکن سادہ گلاس کا پانی پی لیا یا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا, یہ ایک اور بات ہوتی ہے. اور جناب والا اس طرح کھانے کھلائے جائیں جیسے کوئی برات ہے, اس طرح کھانے کھلائے جائیں فوتگیوں پہ, جنازوں پہ, کہ جیسے جناب والا کسی کا ولیمہ کیا جا رہا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں توجہ کریں کہ وہ یہودی بچہ جب اس نے دیکھا نا کہ کریم آقا علیہ السلام میرا پتہ کرنے آئے ہیں, تو میرے آقا نے دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا نا تو وہ یہودی بچہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے. تو جب اس یہودی کے باپ نے جا کے دروازہ کھولا, بچہ بھی خدا کو نہیں مانتا, باپ بھی کافر ہے, خدا کو نہیں مانتا, حضور کو نہیں مانتا, نہیں کرنا پڑا. جب حضور جناب والا اس یہودی کے بچے کا پتہ کرنے آئے نا تو میرے آقا نے دروازہ کھٹکھٹایا. تو یہودی بچہ تو چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا, باپ نے جا کے دروازہ کھولا نا تو بچے نے جڑی سب سے پہلی نگاہ دیکھی وہ سامنے بددعا کا چہرہ نظر آ رہا.
جب بطوحا کا چہرہ نظر آیا، یہ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، یہ محبت کی باتیں کرنے لگا ہوں، جب اس یہودی بچے نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو دل میں کیا خیال کرتا ہے؟ اب اس جملے کو سن کے نا اپنے دل میں ٹھنڈک پہنچائیے گا۔ یہودی نے جب دیکھا کہ حضور میرے دروازے میں کھڑے ہیں تو دل میں خیال کرتا ہے کہ یار آج تے خدا دیا ساریاں رحمتیں میرے دروازے میں کھڑیاں ہوئی ہیں۔ حضور جو آگئے، آج تو ساری خدا کی رحمتیں، خدا کی برکتیں جو ہیں وہ میرے دروازے میں کھڑی ہیں۔ تو بڑا مچلا، بڑا تو جناب والا جب حضور تشریف لائے اس کی چارپائی کے پاس، میرے آقا نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس یہودی بچے کے سر پہ پھیر رہے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں تیرا کیا حال ہے؟ یار تو میری مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، تو میری زیارت کیا کرتا تھا، تو آج 3 دن سے میری بارگاہ میں نہیں آ رہا، یار تجھے کیا ہو گیا؟ اب توجہ کیجئے گا، اب توجہ کیجئے گا، جب اس یہودی نے دیکھا کہ یار جتنے بھی اپنے تھے وہ بگانے ہو گئے، چاچے باپے رشتہ دار میرا پتہ نہیں کرنے آئے، جس کو ہم بگانا سمجھتے تھے وہ آج اپنا بن کے ہمارا پتہ کرنے چلا آیا، جس کو مانتے ہی نہیں ہے۔ تو جب باپ نے دیکھا کہ ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں میرے بیٹے کا پتہ نہیں کرنے آئے، ہمارے جن کو ہم اپنا کہتے تھے وہ ہمارا پتہ نہیں کرنے آئے، تو جس کو تو ہم اپنے ہی نہیں کہتے، جس کو ہم مانتے ہی نہیں، اس کے خدا کو نہیں مانتے، وہ آج ہمارا پتہ کرنے آیا۔ جب دل کی دنیا بدلی تو باپ بیٹا دونوں جو ہے مصطفیٰ کے قدموں میں گر کر محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے کہ ایک بیمار بندے کی عیادت کرنا، اس کا پتہ کرنا، اور یقین مانے ایک دفعہ میرے آقا نا مسلح پہ بیٹھے تھے، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے تھے، آخری حدیث بات توجہ کیجیے گا، میرے آقا مسلح پہ بیٹھے ہیں، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہیں، میرے آقا نے ایسے اپنا چہرہ مبارک بدوحا کا نا آسمانوں کی طرف بلند کیا، تو جب بلند کیا نا تو میرے آقا مسکرائے، میرے آقا مسکرائے، تے مسکرا کے نا میرے آقا نے اپنے بدوحا دا چہرہ تھلے کیتا، تے صحابہ ارد گرد بیٹھے، عرض کیا حضور کیا معاملہ ہے؟ ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، لیکن ہمیں کچھ نظر نہیں آیا کہ جو ہم مسکراتے، حضور آپ نے چہرہ بلند کیا اور مسکرائے بھی ہیں، چہرے کو نیچے بھی کر لیا، حضور کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ اب سنیے گا میرے آقا علیہ السلام کے الفاظ، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، جب میں نے اپنے چہرے کو بلند کیا تو آسمانوں سے رب کے فرشتے نیچے آ رہے تھے، اور میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا، دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اب توجہ کیجئے گا، جو بندہ بیمار ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ دنیا داروں کو کیا پتا، یہ تو فتوے لگاتے ہیں کہ کوئی بندہ جناب والا ایک مہینہ ہسپتال میں رہے تو نال کا ہمسایہ کہتا ہے اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، اس نے کیڑا جگہ کام کیتا دنیا کے اندر، اس نے اپنی زندگی میں کیڑا جگہ کام کیتا ہے، اچھی بات ہے کہ یہ بیماری کے اندر مبتلا ہے، 1 مہینہ لگا ہے، ہسپتال کے اندر رہ گیا ہے، کوئی کام اچھا نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے اس پہ اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، لیکن رب کا قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، حضور کا فرمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو بندہ بیماری کے عالم اندر دنیا سے چلا جاتا ہے نا، اس پہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا، رب کی رحمت ہوتی ہے۔ ہمارا فلسفہ اور ہے لیکن قرآن حدیث کا اور ہے۔ آپ سنیے گا، میرے آقا مسکرائے، صحابہ نے وجہ پوچھی، حضور نے فرمایا جب میں دیکھ رہا تھا نا آسمان کی طرف، اللہ کے فرشتے زمین پر آ رہے تھے، میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا، تو فرشتوں کے ہاتھوں میں رجسٹر تھے، پینسلیں تھی، میرے آقا بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جو بندہ بیمار ہے نا، اس کی جگہ پہ جہاں پہ ہر روز وہ نماز فجر پڑھا کرتا تھا، جہاں پہ آ کے ہر روز جناب والا نماز ظہر پڑھا کرتا تھا، وہ فرشتے اس کی جگہ پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی جگہ پہ آ کے، جب آپ بھی نماز پڑھتے ہیں نا، یہ نہ سمجھا کریں ہم اکیلے ہی نماز پڑھ رہے ہیں،
آپ کے آگے پیچھے فرشتے کھڑے ہو کے وہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ بندہ بیمار ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ بیمار ہے، اس کی جگہ پہ کھڑے ہو کر وہ بندہ تو گھر میں ہے، لیکن آسمانوں سے فرشتے آئے ہیں جہاں پہ نماز فجر پڑھتا تھا، ظہر پڑھتا تھا، عشاء پڑھتا تھا، نماز تہجد پڑھتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، میرا ذکر کرتا تھا، وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ حضور پھر کیا ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا وہ فرشتے غمگین ہو کر آسمانوں پہ تشریف لے جاتے ہیں، پریشان ہو کے وہ واپس چلے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ جہاں پہ تیرا بندہ ہر روز تیرا ذکر کرتا تھا، یا اللہ جہاں پہ تیرا بندہ بیٹھ کر نماز فجر پڑھا کرتا تھا، نماز ظہر پڑھا کرتا تھا، نماز عصر پڑھا کرتا تھا، نماز عشاء پڑھا کرتا تھا، مغرب پڑھتا تھا، یا اللہ تہجد کے سجدے کرتا تھا، تیرا ذکر کیا کرتا تھا، آج وہ وہاں موجود نہیں ہے، یا اللہ ہم نیکیاں لکھنے کے لیے گئے، ہم پریشانی کے عالم اندر واپس آ گئے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا جاؤ فرشتوں کو بندہ کیا کر رہا ہے؟ فرشتوں نے جب دیکھا تو وہ بیماری کے اندر عرض کیا یا اللہ وہ تیرا بندہ بیمار ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا، وہ تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں آ رہا۔ رب فرماتے ہیں اچھا وہ جو میرا بندہ بیمار ہے نا گھر میں چارپائی پہ لیٹا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، دیکھو وہ کیا بول رہا ہے، دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ جب فرشتے پھر واپس آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا اللہ جو تیرا ذکر کرتا رہا ہے، جو نمازیں پڑھتا رہا ہے، جو راتوں کو اٹھ کر تیرا قرآن پڑھتا رہا ہے، جب ہم اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے گئے ہیں نا یا اللہ اس نے تیرے گلے نہیں کیے، تیرے شکوے نہیں کیے، تیری جناب والا اس بیماری دینے پر اس نے تیری نافرمانی نہیں کی، نہ شکری نہیں کی، یا اللہ وہ تو تیرا ذکر کر رہا تھا، یا اللہ وہ تو تیری حمدیں بیان کر رہا تھا، یا اللہ وہ تیرا ذکر کر رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا میں نے اس کو اتنی بڑی بیماری کے اندر مبتلا کیا ہے، وہ ٹانگ بھی نہیں ہلاتا، اپنی آنکھ بھی نہیں کھول سکتا، اپنے وجود کو ہلا بھی نہیں سکتا، وہ پیشاب بھی نہیں کر سکتا، اتنی بڑی بیماری کے اندر وہ میرا بندہ مبتلا ہے لیکن پھر بھی ناشکری نہیں کر رہا۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں یا اللہ وہ تو تیری حمد بیان کر رہا ہے، وہ تو تیرا شکر ادا کر رہا ہے، وہ تو تیرا ذکر کر رہا ہے، وہ تو تیرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے فرشتوں میرے اسی بندے کے پاس کھڑے ہو جاؤ، اس بندے کے پاس کھڑے ہو کر جتنی دیر وہ میرا بندہ چارپائی پہ رہتا ہے، بیماری کے عالم اندر رہتا ہے، کھڑے ہو کے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہو۔ اس کے نامہ اعمال میں کیا لکھو جی؟ نیکیاں۔ اور یہاں تک میں نے حدیث پڑھی ہے کہ جو بیماری کے اندر اپنے بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اللہ فرشتوں کو بھیج کر اس کے پاس اپنے فرشتوں کو کھڑا کر کے رب فرماتا ہے آج وہ فجر کی نماز نہیں پڑھنے آیا لیکن فجر کا بھی جو ثواب ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہو۔ ہمارا جو فلسفہ ہے وہ اور ہے، ہم کہتے ہیں جو بیمار ہے، جو راستے میں جا رہا تھا کسی کے ساتھ ٹکرایا، گر پڑا، سر میں چوٹ آئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گیا، ہم کہتے ہیں اس پہ زوال آیا ہے، اللہ کا عذاب آیا ہے، لیکن قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، حدیث ہمیں یہ کہتی ہے کہ جو بیماری کے اندر بندہ رہتا ہے، جو بیماری کے عالم اندر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس بندے پہ خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو حدیث سنا دوں، توجہ کیجئے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سر درد ہے نا، سر درد، ہمیں تھوڑی سی سر درد ہو نا تو میرے پیارے بھائیوں ہم کیا کرتے ہیں، ہم کبھی فلاں جگہ پہ جاتے ہیں، کبھی فلاں جگہ پہ جاتے ہیں اور جناب والا شور مچاتے ہیں، گلیوں میں شور مچاتے ہیں، دوائی لینے کے لیے بھی جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جا کے شور مچاتے ہیں، آج کوئی حال نہیں، آج کوئی حال نہیں، اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ کفری کلمات بھی بول دیے جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے جو جملے ہیں وہ بھی بول دیتے ہیں ہم تکلیف کے اندر، پریشانی کے اندر۔ حالانکہ یہ چھوٹی سی بیماری ہے، یہ سر درد چھوٹی سی بیماری ہے، لیکن میں آپ کو اپنے آقا کا فرمان سناؤں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سر درد جو بیماری ہے نا
یہ تو میں دعا کر کے اللہ کی بارگاہ سے مانگا کرتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس کے سر میں درد ہوتا ہے نا، جس کے سر میں درد ہوتا ہے، ادھر سے درد آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا ادھر سے درد جاتا ہے نا تو اس کی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہے وہ بھی ساتھ ہی لے کے چلا جاتا ہے۔ تو صبر کیا چیز؟ صبر، ہر بیماری پہ صبر، اللہ کی نافرمانی شکوے یہ نہ کیا کریں۔ ایک بندہ تھا، وہ مسجد میں آتا دوپہر کے وقت فل گرمی کے اندر، تو مسجد میں غریب تھا، یتیم تھا، اتنا وہ مال نہیں تھا کہ وہ جوتا پہن سکے، اتنی قیمت نہیں تھی کہ وہ جوتا پہن سکے، لیکن اللہ کے گھر میں آتا۔ ایک دن اس نے پتا کیا کیا، وہ جو دوپہر کے وقت آتا ننگی پیری آ کے اللہ کے گھر میں نماز پڑھتا، ایک دن اس نے نہ شکوے شروع کر دیے کہ یا اللہ میں فجر پڑھنا، میں ظہر پڑھنا، میں راتی تہجد پڑھنا، میں تیرا ذکر کرنا، صبح یاسین پڑھنا، راتی جناب والا سورہ ملک پڑھنا، یا اللہ تیرا اتنا قرآن پڑھنا، اتنی نمازات، تیرے نبی کا ذکر کرنا، تیرا ذکر کرنا، یا اللہ کی تو میرے تے راضی نہیں ہے، یا اللہ کی تو میرے اتنا بھی مال نہیں دے سکتا کہ میں جتی پا کے تیرے گھر آ جاؤں، جتی پا کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نال شکوے شروع کیتے، اللہ تعالیٰ نے گلے شروع کیتے۔ وہی بندہ جڑا مسجد کے اندر بیٹھ کے رب کے شکوے کر رہا تھا، مال نہ ملنے پر رب کی جناب والا نافرمانی کر رہا تھا، جب مسجد سے باہر نکلا ایک سامنے نظر پڑی اس بندے کی جو اللہ کی شکوے کر رہا تھا، سامنے نظر کیا پڑی؟ سامنے نظر پڑی ایک بندہ دیکھا اس کی دونوں ٹانگیں کوئی نہیں ہے، تو وہ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، سبحان اللہ، ٹانگیں بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھی کوئی نہیں، وجود نہیں سلامت، لیکن کہاں آ رہا ہے؟ رب کے گھر میں آ رہا ہے۔ وہیں پہ وہ بندہ توبہ کرتا ہے، یا اللہ ٹھیک ہے تو نے جوتے نہیں دیے، ہاتھ تو دیے ہے نا، یا اللہ تیرا شکر ہے جوتے نہیں دیے، مال نہیں دیا، لیکن یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد تیرے گلے نہیں کروں گا، تیری نافرمانی، تیری ناشکری نہیں کروں گا، یا اللہ تو نے مجھے دونوں ٹانگیں تو دی ہوئی ہے نا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، کسی بھی چیز پہ آپ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے حالات آپ کے ٹھیک تھے، بعد میں وہ تنگ ہو گئے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ گلے کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ لڑنا، اپنے بچوں کے ساتھ لڑنا، جناب والا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لڑ پڑنا، تو جناب والا رب تو فرماتے ہیں میں رزق دے کے بھی زماتا ہوں، رزق لے کر بھی اپنے بندے کو زماتا ہوں۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، رب فرماتے ہیں میں اولاد دے کر بھی زماتا ہوں، اولاد لے کر بھی زماتا ہوں۔ رب فرماتے ہیں میں بندے کو صحت دے کے بھی زمانا ماں، پھر میں اپنے بندے کو بیماری دے کے بھی زمانا ماں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، یہ میرے پیارے بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، یہ تبدیل نہیں ہوتے۔ اگر آج تیرے اوپر اچھا وقت ہے تب بھی شکر کر، اگر تیرے اوپر کوئی برا وقت آیا ہے تو تجھے دائیں بائیں جانے شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس نے تجھے پہلے رزق دیا تھا اگر آج نہیں دے رہا اسی کی بارگاہ میں آ جا، دعا کر، رب تعالیٰ تجھے رزق عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔